سارے پارلیمنٹیرین نے یہ واک اور احتجاج کیا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے الیکشن کمیشن تک۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو، اس کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی جائے، اور جو ہماری بہنیں جیلوں میں ہیں، جو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا، ان کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ خان صاحب جن کے 11 مہینوں سے زیادہ عرصہ ہوا، وہ ناکردہ گناہ میں جیل میں بند ہے۔ جب ادارے اپنے آئینی اور قانونی فرائض اور ڈیوٹی سر انجام دینے میں ناکام ہو جاتی ہے تو عوام کو مجبوراً سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے۔ آج افسوس کا دن ہے کہ پارلیمان جو قانون سازی کا محور ہوتا ہے، بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ ڈسکریمنیشن کیا گیا۔ جس وقت 2008 اور 2009 میں پارلیمان نے ججز کے رہائی کا حکم دیا تھا، آرڈر پاس ہو گئے تھے، ہمارے لیڈر کے لیے کچھ ایسا اقدام نہیں ہوا۔ ہمارے کیسز پہ تاریخ ملی، ججمنٹ ریزرو ہوئے، آج تک کوئی آرڈر نہیں ہو سکا۔ اس لیے پارلیمنٹیرین آج احتجاجاً باہر ہے۔ جو ہماری عورتیں جیلوں میں ہیں، ایک دن دنیا یاد رکھے گی، لکھے گی کہ یہ صرف قانون کی نافرمانی نہیں، یہ صرف لاقانونیت نہیں، یہ ظلم نہیں، لیکن وہ یاد رکھیں گے کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس ملک کی، جس میں عورتوں کو بار اریسٹ کیا گیا۔ ایک عدالت اجازت دیتی ہے، بیل گرانٹ کرتی ہے، پراسیکیوشن کو سننے کے بعد، سرکار کو سننے کے بعد اس عدالت کے آرڈر کو ختم کیا جاتا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن ایسے ہی جمبٹ میں گئے تھے کورٹ میں، عدالت سے ریلیف لینے کے لیے ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے اور جانے نہیں دیا گیا۔ اس لاقانونیت کے خلاف آج پارلیمنٹیرین باہر اسمبلی لگا کے یہ آواز اٹھاتی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں عدالتوں سے کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے، 25 تاریخ کو بھی خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے، کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے خان صاحب کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ میں نے یہ کہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ادارے، اور میں عدلیہ کو کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ جب اپنی فرائض انجام دہی میں ناکام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آتے ہیں۔ دیر سے انصاف کرنا ناانصافی ہے، اور میں نے یہی کہا ہے اور ہم یہی کہتے ہیں اور یہی سچ ہے کہ 1 سال سے کیسز پہ کیسز ہو رہے ہیں، کیس پہ کیس آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک دوسرا کیس ہو رہا ہے۔ ہم ریلیف کے لیے آتے ہیں، وہ ریلیف نہیں ملتی تو اس لیے ہم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ پارلیمان میں نہ قانون سازی کی نہ آواز اٹھا تو ہم یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ ہم لوگوں کا آج یہ پرامن ریلی اور احتجاج ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ یہاں پہ سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی میری دائیں طرف پہ، یہاں پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ہماری پارلیمنٹری لیڈر سنی اتحاد کونسل زرتاج گل صاحبہ، ہمارے چیف وپ، سارے ایم این ایز ہمارے یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ پرامن احتجاج اس لیے ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں، ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ایم ڈبلیو ایم ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹرز حضرات ہیں۔ یہ پرامن احتجاج اس لیے ریکارڈ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہماری وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جن کی آج سالگرہ بھی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہمارے طیبہ راجہ صاحبہ جو ریلیز ہو گئی ہیں، ہماری عالیہ حمزہ صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، ہمارے چودھری اعجاز صاحب سینیٹر صاحب، میاں محمود رشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، اور ہمارے حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹ میں ہیں، اور 100 کے قریب ہمارے جو اسیران ہیں ملٹری کورٹس میں، ہمارے اسیران ہیں اس وقت سرگودا جیل میں، میاں والی جیل میں، کوٹ لکھپت جیل میں، ان کے لیے آج سولیڈیرٹی میں ہم لوگ یہ مارچ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس الیکشن کمیشن کے سامنے کہ چیف الیکشن کمشنر
جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں, 4 کمشنر حضرات ہیں, وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے فل فور مستعفیوں, کیونکہ انہوں نے عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا. انہوں نے اس وقت الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے, اس کو مؤخر کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان کے پاس پورا بجٹ نہیں ہے. اور جب دستاویزات بجٹ کی سامنے آئیں اور بجٹ سپیچ میں واضح طور پہ میں نے بتایا کہ جو بجٹ انہوں نے مانگا تھا 46 ارب روپے کا, انہوں نے صرف 16.5 ارب روپے خرچ کیا. اس الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام تھا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں, اور اس پہ بھی وہ ناکام ہوئے ہیں, اور ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں. 180 سیٹیں ہماری ہونی تھی, اور ہمارے ممبران تقریباً 86 کے قریب انہوں نے چوری کر کے ان کی جگہ فارم 47 کے لوگ یہاں پہ لائے, جس کے ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور اس میں ایک اہم چیز بتاتا چلوں, جو میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بولا ہے کہ اس قوم کو ترقی کرنے کے لیے رول آف لا ہونا چاہیے, یہاں پہ ماحول پرامن ہونا چاہیے. اور کل چین کے جو یہاں پہ جو منسٹر صاحبان آئے ہیں, انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے, اور قومی اسمبلی میں بھی اس کو میں نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا, کہ پاکستان کی سی پیک کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ آپ کا ہے بدامنی کا, سیکیورٹی کا. لہٰذا حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور بالفور میں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جتنی ہماری ہیں, چاہے وہ ISI ہو, ملٹری انٹیلیجنس ہو, FIU ہو, اسپیشل برانچ ہو, انٹیلیجنس بیورو, سارے کے ساروں کو لائن حاضر کرنا چاہیے اور ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہی ہیں, بجائے وہ دہشت گردوں کے پیچھے جائیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہتے ورکرز کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں. اور ویگو ڈالوں کے ذریعے آپ میڈیا حضرات کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا تعاقب کر رہے ہیں. ان کو ہدف اپنا چینج کرنا چاہیے اور دہشت گردوں کے خلاف جانا اس کے ہم نے پوچھ گچھ کی ہے کہ وہ ہم ساتھیوں کا ویڈیوز تو میرا فریم دیکھ. اوور ٹو یو اسپیکر صاحب. ایک بات ہم لوگ کریں گے. میں اس موقع پہ جو بات ہے بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر صاحب نے کہی کہ عمران خان کے اوپر جو ناجائز مقدمات بنائے گئے, جو عمران خان کے خلاف ناجائز مقدمات بنائے گئے, ہمارے خواتین جیلوں میں ہیں, ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہے, صرف اس وجہ سے کہ اس نے پاکستان کی ساورنٹی کی بات, صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کی جو دنیا میں جنگسائی ہو رہی ہے, پاکستان کو ایک غلام کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا نہیں, ہم پاکستانی قوم ہیں, ہم غیرت مند قوم ہیں, ہم کسی کی غلام نہیں ہیں. اس وجہ سے آج وہ جیل میں ہے. میں ایک اور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, گور صاحب بھی ہے, یہ جو ہمارے جو مسنگ پرسن کا کیس اور خاص کر جو فوجی ٹرائل میں ہمارے کیسز ہو رہے ہیں, اور جو اس کا بینچ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے وہ بیچارے کارکن جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور انتہائی پریشان ہیں, اس میں جو سمیع وزیر ہے بنوسی, وہ بہت برے حال میں, اس کی جو ہے نا وہ بیماری کے حال میں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ کیس جلد از جلد فکس کیا جائے. چیف جسٹس جو ہے نا, میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس سے کہ فوری طور پر جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ٹرائل ہو رہی تھی ٹوٹ گیا ہے, اس کو نیا کنسٹیٹیوٹ کیا جائے, اور ان بچوں کو جو ناجائز طور پر آرمی ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا ان کا کیس سنا جائے. بہت شکریہ. سرتاج گل صاحبہ پارلیمنٹ کے لیڈر ہماری, ایک منٹ ہم لوگ کویشچن بھی کہہ رہے ہیں, پہلے ان کی بات.
تھوڑا ٹائم دے ٹائم آپ کے پاس ہے بھائی, انتظار جی کریں. ارسلان دیکھیں یار بھائی, جتنا پکڑ سکوں گا میں پکڑ لوں گا. نیچے سارے پڑے نہیں گئے کیسے پکڑے یار, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ ہم جو آواز پارلیمان میں ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے, چینل ہے وہ بھی ہماری آواز کو بیپ کر دیتا ہے. تو میں آپ جتنا بھی انڈیپینڈنٹ میڈیا میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہم اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے بات کرتے ہیں, آپ بھی خوف سے خوف توڑ کے ہماری بات آواز تک پہنچاتے ہیں. ہمارے جتنے بھی آج پارلیمنٹیرینز ہیں, عمر ایوب صاحب جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, ایکس ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہمارے اسپیکر صاحب جو اسد کیسر صاحب ہیں, ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, ہمارے چیف وپ صاحبان MWM ہیں, سینیٹر صاحبان ہیں, سب اس وقت سراپا احتجاج ہیں. صرف ہمارے MNAs پارلیمنٹیرین سینیٹر سراپا احتجاج نہیں ہے, بلکہ 25 کروڑ عوام ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر, پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر جو 8 فروری کو عوام کی طاقت سے منتخب ہوئے, آپ نے اس کو کال کوٹڑی میں جو ہے وہ اندر کیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ آپ کی اس شخص سے سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ نے ان کے بیگم صاحبہ بشرا بی بی کے اوپر, ہماری سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کے اوپر, اور سب سے بڑی بات آپ نے خواتین کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے. آج تمام لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے محبوب لیڈر, ہمارے ایکس پرائم منسٹر اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے جو پرائم منسٹر ہوں گے عمران خان, ان کو رہا کیا جائے اور دفعہ 144 لگا دینے سے, ٹی وی پہ آواز پہ بیپ کر دینے سے, ہمارا گلا دبا دینے سے, چادر اور چار دیواری پامال کر دینے سے یہ آواز نہیں اٹھے گی. آج میں اپنے لیڈر عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ 150 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر پلیٹلیٹس کا بہانہ گرا کے ملک سے نہیں بھاگے, بلکہ آپ اس ملک کا اور ہمارے مستقبل کا آپ جو ہے مقدمہ لڑ رہے ہیں, اور آپ کال کوٹری کے اندر بیٹھ کے پھر بھی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کریں. تو ہم بار بار آواز اور یہ دروازہ کٹکھٹاتے رہیں گے. انشاءاللہ ہمارے لیڈر عمران خان رہا ہوں گے, کیونکہ سچ کو دبایا نہیں جا سکتا, انصاف کا گلا دبایا نہیں جا سکتا. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.